السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج ایک زبردستی ویڈیو لے کے آ گئی ہوں بھائی۔ آج صبح کا ٹائم ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہے، میں اٹھی ہوں، فجر پڑھی میں نے، اس کے بعد ادھر بیٹھ کے کچھ اپنے ذکر اذکار کر رہی تھی، تو سوچا کہ چلو آج ویڈیو شروع کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری روٹین کیا ہے، بیسیکلی کیسے میں اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں، سارے دن میں کیا کرتی ہوں، وہ سارا کچھ آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو چلیے بس اب سٹارٹ کرتے ہیں، دن شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دن کو سٹارٹ کیا الحمدللہ۔ تو اب آگے چلتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسکول بھیجیں گے ان کو، اور ساری روٹین آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیے تو پھر آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیں جی، میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے نا تو سیدھی پھر واک کے لیے نکل آتی ہوں۔ ایکچولی ابراہیم کو چھوڑتے ہیں عدنان، اور دعا کو چھوڑتی ہوں میں، کیونکہ ٹائم ایک جیسا ہوتا ہے نا، تو پھر ایک بندہ ایک سائڈ پہ ہی جا سکتا ہے۔ تو دعا کا اسکول ہمارے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ، اس لیے دعا کو میں اسکول چھوڑ کے اس کے بعد ایوری مارننگ میری ایک فرینڈ ہے، میں اور وہ دونوں ہم مل کے واک کے لیے نکل آتے ہیں۔ بھائی واک کرنی بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹ تو جو ہیں ہی ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر یہ پازیٹیو اثر ڈالتی ہے نا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جس دن میں واک کے لیے جاتی ہوں نا، اس دن میرے سارے کام بڑی آسانی سے جلدی ہو جاتے ہیں، میں بہت فریش فیل کرتی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر انرجی آ گئی، اور پلس یہ جو فریش آکسیجن آپ انہیل کرتے ہو، اور یہ جو نظارے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، قدرت کے، یہ تو بہت ہی کمال ہے۔ اور آج کل فال سیزن ہے تو یہ بڑے پیارے لگتے ہیں یہ نظارے، تو مجھے پارک کا یہ جو ایریا نا یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور میں بہت لائک کرتی ہوں کہ میں نا پارک میں جا کے واک کروں۔ گھر میں بھی کر سکتے ہو آپ ٹریڈ مل کے اوپر، لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر وہ مزہ نہیں آتا، وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ پارک سے واک کرنے کے بعد میں سیدھی آ گئی جی شاپنگ لینے کے لیے، کیونکہ آج نا عدنان نے ایک ٹی پارٹی ہوسٹ کی ہوئی تھی، اپنے فرینڈ کو بلایا ہوا تھا، تو میں نے اس کے لیے چیزیں بنانی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو پارک سے نا گھر جاؤں گی تو ناشتہ کروں گی، پھر زیادہ ٹائم ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم نا پہلے چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، ہیلووین کا سٹف بھی آ گیا ہوا ہے، کرسمس کی چیزیں بھی آ گئی ہیں، بڑی چڑیلیں۔ آج کل ہیلووین کا سیزن ہے نا، تو وہ ہر طرف آپ کو چڑیلیں، جن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی۔ تو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کرسمس کی چیزیں بھی بہت ساری سٹورز پہ آ گئی ہوئی ہیں، کرسمس کے کاسٹیومز آ گئے ہیں، گفٹس آ گئے ہیں، کیونکہ گورے لوگ تو پھر ظاہری سی بات ہے ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں کرسمس کو، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی نا 2-3 مہینے پہلے ہی کرسمس کی چیزیں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خیر میں نے یہاں سے اپنی نا گروسری لینی تھی، بیسیکلی جو چیزیں پہلے میں نے اپنے مائنڈ میں پارک میں واک کرتے کرتے ہی سوچا تھا کہ میں یہ بناؤں گی، میں وہ بناؤں گی، تو جو چیزیں میں نے بنانی تھی نا اس کے حساب سے مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ابھی نا تھوڑی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا چلو ان کو ٹاپ اپ کرتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے پھر چائے وغیرہ کا سامان بنانا ہے، ایک دفعہ انسان کچن میں چلا جائے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ بس ساری چیزیں نا اسی ٹائم بنا لیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ الف انکل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی میں نے ہیلو ہائے کیا، اور بس آگے آ کے بچوں کے لیے کرسپ وغیرہ لیے۔ جب آپ آؤ نا، میرے ساتھ تو بھائی ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک چیز لینے کے لیے جاتی ہوں، اور میں اینڈ اپ ہوتی ہوں پوری ٹرالی بھر کے، پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یا سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، لیکن میرا تو یہی حال ہے، سوچ کے گھر سے ایک چیز جاتی ہوں، لیکن جب ہر آئل میں پھرتی ہوں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ہائے یہ بھی لینا تھا، وہ بھی لینا تھا، یہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے، وہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خیر ٹرالی بھر جاتی ہے۔ پر الحمدللہ چیزیں تو ایسے ہی ہے، بستے ہوئے گھر میں لوگ آتے بھی ہیں، مہمان بھی آتے ہیں، چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور بچوں والے گھر میں اسپیشلی بچوں والے گھر میں تو چیزیں پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے آئیں ادھر سے ختم ہو گئی، تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے، یہی زندگی ہے۔ لو جی، پھر میں گھر آ گئی، کچن میں آ گئی، میں نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے سوچا کہ چلو چائے کا سامان نہ شروع کرتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کہ میں کیوں اتنی جلدی کر رہی ہوں، اتنا رش کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ تو چائے کا سامان تھا نا، چائے کی چیزیں تھی، اس کے علاوہ مجھے کیا اس کو کہتے ہیں ڈنر بھی بنانا تھا، تو وہ بھی سارا آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا بناتے ہیں۔ موسٹلی میرا ٹائم نا کچن میں ہی گزرتا ہے، یا گھر کی صفائیاں کر لو، روزانہ ایک جیسی روٹین ہوتی ہے، کچن میں کام کر لو، گھر کی صفائیاں کر لو، اور اس کے علاوہ گھر سارا ٹائڈی اپ کر لو، کپڑے دھو لو، ڈال لو۔ تو خیر ادھر یہ نا میں ساری چیزیں بنا رہی ہوں، تو میرے مینیو میں تھا سموسے تھے، چنا چاٹ تھی،
اور اس کے علاوہ پکوڑے تھے. ابھی یہ میں پکوڑوں کی چیزیں کاٹ رہی تھی، کیونکہ اگر پکوڑوں کی چیزیں بیفور ٹائم، جیسے پکوڑوں کے انگریڈینٹس ہیں نا، آپ کاٹ کے رکھ دو، پیاز، آلو، پالک اور لہسن ادرک، اور اس کو رکھ دو نا آپ آرام سے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نا اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں، نمک وغیرہ سارا مسالہ لگا کے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پکوڑوں میں نا آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا پانی ڈالو، اور اگر آپ پانی ڈالو نا تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، میں نے کبھی بھی پکوڑوں میں پانی نہیں ڈالا. جب مجھے پتا ہو نا میں نے پکوڑے بنانے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو نا 7-8 گھنٹے پہلے بنا کے کاٹ کے رکھ دوں، تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنا پانی سارا ریلیز کریں، اور اس پانی کے اندر پھر میں بیسن وغیرہ گھولتی ہوں. تو ہو آپ ٹرائی کرنا، بہت کمال کا ٹیسٹ آتا ہے، اور بہت اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ساری کٹنگ چاپنگ میں نے سوچا کہ یہ ذرا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، تو یہ پہلے کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر صفائی کروں گی، کیونکہ بچے گھر نہیں ہیں. تو ناشتہ واشتہ میں خیر اتنی پھنسی نہیں ہوں، ناشتہ ویسے بھی میں صبح جلدی نہیں کرتی ہوں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے. تو اس لیے واک کر کے آ کے پانی شانی پیا میں نے، اور بس کچن میں لگ گئی اپنے کام کرنے. یہ دیکھیں جی، باتوں میں پکوڑوں کی کٹنگ ہو گئی تھی، ساری چیزیں ڈال کے اس کے بعد پھر میں نے اس میں بیسن ڈال دیا تھا. بیسن ڈال کے، اور آپ نے اس میں اجوائن ڈالنی ہے، اس کے بعد اس میں آپ نے یہ ڈالنی ہے کٹی لال مرچ ڈالنی ہے، کالی مرچ ڈالنی ہے. کالی مرچ سے اور لال مرچ سے اور ہری مرچ سے پکوڑوں کا ٹیسٹ نکلتا ہے. اور یہ جو سوکھا دھنیا ہے نا، یہ میں نے روسٹ کر کے نا، اور اس کو ہلکا ہلکا سا کرش کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. اور آج کل نا میں نے یہ جو زیرہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی ایسے کرنا شروع کیا، تو اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اور یہ دیکھیں بازار سے بھی مل جاتا ہے پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، لیکن جو آپ گھر میں بناتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں نمک ڈالا ہے، چاٹ مسالہ ڈالا ہے، اور ان ساری چیزوں کا نا ہم نے وہی ٹریڈیشنل جو پکوڑوں میں چیزیں ڈلتی ہیں نا وہی ڈال دی ہیں. اور آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے رکھ دینا، اور پھر دیکھنا میجک، جب یہ پانی چھوڑیں گے نا پھر صحیح میجک ہوگا. دوسری طرف اب ادھر میں نے چنا چاٹ کی تیاری شروع کر دی. چنے خیر میں نے بوائل نہیں کیے تھے، میں کین والے یوز کر رہی تھی، ان کو میں نے اچھی طرح سے کین میں سے نکال کے آلویز اس کو اچھی طرح سے نا کھلے پانی کے ساتھ رینس کر دیں. تو کھلے پانی سے رینس کرنا ہے. پیاز جو ہے نا اس کے میں ہلکے سے سوتے کر لیتی ہوتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز کا نا کچا پن دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پانی بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. مجھے اچھے لگتے ہیں اس طرح. بہت سارے لوگ کچی پیاز بھی ڈالتے ہیں پر وہ اسمیلی ہوتی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو یہ ادھر نا میں نے فش سوچا کہ چلو فش بھی فرائی کر لیں گے. فش کو بھی میں نے مسالہ لگانا تھا، اس لیے اس کو اچھی طرح دھو کے نا، چنا چاٹ بنانے سے پہلے میں نے فش کو دھو کے اور اس کو نا سرکہ لگا کے رکھ دیا تھا، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فش کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے نا کافی اسٹرانگ سی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو نا تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے وائٹ وینیگر لگا کے رکھ دیتے ہو نا، تو بہت اچھی طرح سے یہ صاف ہو جاتی ہے اور اس کی ساری اسمیل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پرو ٹپ ہے آپ سب کے لیے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بڑی ساری ریسیپیز مل رہی ہیں، بس دیکھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں. یہ لیں جی، چنا چاٹ میں نے سب سے پہلے املی کی چٹنی ڈالی ہے، پھر میں نے ڈالی سویٹ چلی، اس کے بعد مینگو سوس ڈالی ہے، یہ دکا اس میں نے ڈالا ہے، اور چاٹ مسالہ ڈالا تھا، اجوائن بھی ڈالی تھی ہے. تو ان سب کو ہم نے مکس کر کے نا رکھ دینا ہے. دکا جو ان سے ہے نا، دکا میں نے لیا تھا مدینہ سے، جب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو یہ نا چاٹ اور دہی بلے اور اس طرح کی چیزوں میں بہت مزے کا لگتا ہے. پھر دوسری طرف باری آ گئی جی فش کی، ساتھ کے ساتھ کام چل رہا تھا 1 to 1، ایک کے بعد دوسری چیز. تو فش کو میں نے سب سے پہلے فش کے اندر ڈالا جی، فش کے چنکس کاٹ لیے، اس کے اندر میں نے میدا ڈالا، اس میں نے ڈالا بیسن ڈالا، کسوری میتھی ڈالی، اس کے بعد زیرہ ڈالا، دھنیا ڈالا، اور کیا ڈالا تھا بھائی، اور اس میں نے تھوڑا سا چائنیز سالٹ بھی میں ڈالتی ہوں، تھوڑا سا سویا سوس بھی ڈالتی ہوں، اور چلی سوس نہیں ڈالی تھی. اور اس کے بعد نا اس میں بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالتی ہوں، اور ہلکا سا پانی لگا کے نا اس کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا، اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے کہ وہ بس فش کے ساتھ نا اچھے سے چپک جائے. تو یہ بڑی مزے کی فش بنتی ہے. بیکنگ پاؤڈر اگر آپ اس میں ڈالتے ہو نا تو بہت کرسپی اور کرنچی، باہر کے فش اینڈ چپس والا اس کا حال ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی،
اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اپنا کچن میں نے اچھی طرح سے سارا صاف کر لیا تھا. یہ سموسے اور جو رولز ہیں نا وہ میں بیفور ٹائم بنا کے رکھتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی اچانک سے مہمان آ جائے تو میرے گھر میں میری فریج میں ہمیشہ سموسے اور رولز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. کوئی بھی آ جائے نا تو اس کو کھانے کا سموسے اور رول تو لازمی ملیں گے. باقی جو ڈش واشر کے برتن تھے وہ اس میں لگا دیے. یہ میں نے جو ہاتھ سے دھونے والے تھے ادھر سے دھو کے رکھ دیے اور سارا کچن ایک دم سے چکا چک صاف ہو گیا. اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس طرح سے نا مکس کر کے رکھا ہے. اس میں ابھی تک کوئی بھی پانی وانی نہیں ڈالا ہوا ہے لیکن یہ اپنا پانی چھوڑے گا. اور بس بیسن سارا کچھ اس لیے میں نے ڈال دیا تھا کہ بعد میں مجھے رش نہ کرنا پڑے کیونکہ مجھے آج میرے بہت سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں. اور یہ بازار سے فروٹ جو لائی تھی وہ بھی باسکٹ میں لگا دیا. سارا کچن صاف ہو گیا تھا. اب باری تھی صفائی کرنے کی تو میں نے سوچا جلدی سے صفائی کرتی ہوں اور اس کے بعد نا کھانے کا بھی آدھا کام میں نے تقریباً پورا کر لیا ہوا تھا. وہ آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا پکا رہی ہوں ڈنر کے لیے. یہ تو صرف چائے کا سامان تھا نا, چیزیں تھیں جو عدنان کے فرینڈز آ رہے تھے ان کے لیے چائے تھی. تو خیر یہ ریسائکلنگ یہ سارا نا میں بن ریڈی کر کے رکھتی ہوں. جب دعا کو اسکول سے لینے کے لیے جاتی ہوں نا اس ٹائم جاتے سارا کچھ میں باہر پھینکتی ہوں. ایک کے بعد دوسرا کام اس طرح ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بس صفائی ستھرائی کرنے کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے کیونکہ وہ تو ایوری ڈے کرنی پڑتی ہے. سم ٹائمز تو میں دن میں 2 دفعہ بھی ہوور کرتی ہوں. یہ دیکھیں جی یہ سٹنگ روم کی حالت تھی. میں کچن میں لگ گئی تھی آتے ساتھ ہی تو میں سٹنگ روم میں آئی نہیں تھی. تو میں نے سوچا چلو اب اس کو بھی سارا ٹائڈی اپ کرتے ہیں, کلیئر اپ کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, ڈسٹنگ کرتے ہیں. ڈسٹنگ تھوڑی کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ خیر اتنی ڈسٹ تو نہیں آتی ہے آج کل, جیسے موسم بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور سردی کی طرف جا رہا ہے تو اتنی ڈسٹنگ وسٹنگ ہوتی نہیں ہے پر پھر بھی کرنی پڑتی ہے. تو پھر جی یہ میں نے اپنی ظہر کی نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری مجھے لگتا ہے کہ صرف یہی چیز ہے. باقی کام تو زندگی کے چلتے رہتے ہیں لیکن اس کے لیے اسپیشلی آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے اور اسپیشلی اپنی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے. بے شک آپ فرض ہی پڑھیں لیکن پڑھنے چاہیے. اب میں جا رہی تھی جی دعا کو لینے کے لیے کیونکہ دعا کے لینے کے بعد آج اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی تھی. تو میں نے اس طرح بک کی تھی کہ اسکول کے فوراً بعد تھی کیونکہ جب ایسے ہوتا ہے نا کہ اس گھر آ کے پھر آپ جاتے ہو تو وہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ اتنی سی دیر میں نا پھر بچوں کا ڈنر ٹائم شروع ہو جاتا ہے, ان کی قرآن کلاس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ اگر پیرنٹ ٹیچر ایوننگ ہو تو وہ بالکل اسکول کے بعد رکھیں. یہ دیکھیں جی موسم اس طرح کا ہو گیا ہے, پتے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ بڑے پیارے لگتے ہیں. مجھے یہ فال سیزن بڑا پیارا لگتا ہے. یلو پتے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, بڑے فلمی قسم کے, بڑے انسٹاگرامیبل سین ہوتے ہیں. تو پارک میں بھی بہت پیارے پتے وغیرہ جمع ہوئے ہیں اور دعا سے میں نے پرومس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کی پیرنٹ ٹیچر ایوننگ اچھی رہی اور آپ کو ٹیچر نے بولا کہ یہ بڑا اچھا کر رہی ہے, کلاس میں اچھے سے پرفارم کر رہی ہے, بہت اچھے سے سارا اپنا کام کرتی ہے تو پھر میں آپ کو پارک لے کے جاؤں گی. تو خیر وہی ہوا. ادھر آپ دعا کی مسکراہٹ دیکھ سکتے ہو. مس نے بڑے اچھے ریویوز دیے الحمدللہ کیونکہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی پڑھائی کی طرف زیادہ اس کی توجہ کریں کیونکہ یہ نا اتنا دھیان نہیں دیتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا لاپرواہ سے, یہ ان بچوں میں سے ہے پر ہم کوشش کرتے ہیں سارے اس کو انکریج کریں. تو اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری ٹیچر نے مجھے اتنے اچھے ریویوز دیے ہیں تو اب آپ مجھے پارک لے کے جاؤ. تو خیر میں بری طرح پھنس چکی تھی کیونکہ گھر میں جو ٹی پارٹی تھی اس کو جو مہمان وغیرہ آنے تھے ان میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا پہلے ہم گھر جاتے ہیں, میں ساری چیزیں ریڈی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو لے کے پارک میں چلی جاؤں گی. اس کی 2 فرینڈس تھیں, ان کی ممیز کو بھی میں نے بول دیا تھا کہ ہم نہ ان کو پارک میں لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ان کی پیرنٹ ٹیچر ایوننگ تھوڑی لیٹ تھی تو انہوں نے بولا کہ ہم ادھر سے ہی پارک میں آ جائیں گے, آپ اس کو ادھر سے لے جانا. تو میں نے سوچا چلو یہ اچھا ہو گیا. میں گھر جاتی ہوں اور گھر جا کے نا اپنے کام شام شروع کرتی ہوں. گھر آتے ساتھ یہ دیکھیں میں نے فرائنگ شروع کر دی تھی, پکوڑے فرائی کرنے شروع کیے, سموسے فرائی کیے. اور عدنان کی جب فرینڈس کی ٹی پارٹی ہوتی ہے نا تو میں اس میں پھر نہیں جاتی کیونکہ اوبویسلی آدمی ہوتے ہیں تو میرا کوئی کام نہیں ہوتا. میرا بس یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے سارا کچھ بنا کے فرائی کر کے بیک کر کے کوک کر کے رکھ دینا ہے اور پھر عدنان جانے اور ان کا کام. عدنان چائے وائے بھی خود ہی بنا لیتے ہیں اور یہ چیزیں بھی اپنے فرینڈس کے لیے سرو کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھیں جی پکوڑے بھی بنا دیے, سموسے بھی بنا دیے. اور ان کو اگر آپ بیفور ٹائم بھی بنا لیتے ہو نا اور ایسے کھلا رکھ دیتے ہو تو یہ بالکل کرنچی رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو. تو بس یہ چیزیں بنا کے میں پھر نا فش فرائی کر رہی تھی. لاسٹ آئٹم یہی تھی کہ میں جلدی سے فش فرائی کروں اور پھر مجھے یہ تھا کہ میں دعا
کو بھی لے جاؤں، پر یہ تھا کہ دعا کو میں نے نا، دعا اور ابراہیم کو برگر بنا کے دے دیا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا سا ان کو نا بھوک محسوس ہو رہی ہے تو یہ برگر کھائیں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کو پارک میں لے جائیں گے۔ تو پھر اب ہم جی یہ پارک میں آ گئے تھے۔ پارک میں اتنے پیارے پیارے سین تھے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میری بچی نے تو اتنی ایکسائٹمنٹ میں کپڑے بھی نہیں بدلے، وہ کہتی میری فرینڈز نے یونیفارم میں آنا ہے تو میں نے بھی یونیفارم میں ہی جانا ہے۔ یہ دیکھیں پارک اتنا کوائٹ تھا، اتنا مجھے مزہ آیا، بڑا میں نے انجوائے کیا، کیونکہ موسٹلی صبح کے ٹائم میں جاتی ہوں نا واک کرنے کے لیے، تو پارک میں نا بہت ساری لیڈیز واک کر رہی ہوتی ہیں اور رش ہوتا ہے، لیکن بچیاں بھی بڑا انجوائے کر رہی تھیں۔ اور یہ درخت دیکھیں، نارملی درختوں کے پتے یلو ہو کے جھڑنا شروع ہوتے ہیں، اس کے پتے ریڈ ہو گئے، کچھ ریڈ تھے کچھ مرون تھے اور جھڑ رہے تھے، اور بڑا ان لوگوں نے انجوائے کیا، پتوں کے ساتھ کھیلی، اور بڑی انہوں نے ریلز بھی بنائی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایون کہ میں نے بھی دعا کے ساتھ مل کے ریلز بنائی، کبھی سلو موشن میں۔ انہوں نے مجھے اتنا کھپایا، کوئی انہوں نے 10 دفعہ ری ٹیکس کیے، اب آنٹی صحیح نہیں ہو رہا، اب صحیح نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا۔ تو چلو جی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ شام کے ٹائم نا یہ ڈکس وغیرہ اپنا بیٹھی ہوئی تھی اور بڑا پیارا سین تھا اور بڑی پرسکون تھی، اتنی خاموشی تھی، صرف ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور یہ ساری بیچاری نا مجھے دیکھ کے ان کو لگا کہ یہ ہمارے گھر آئی ہے تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے بھی دے گی، لیکن میں تو ایسے ہی اٹھ کے آئی ہوئی تھی۔ بیسیکلی نا منع کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی قسم کا نا ڈالے نا بریڈ وغیرہ، کیونکہ ان کے سٹمک خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈالنا بھی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سیڈز وغیرہ ڈالو۔ اور یہاں پہ انہوں نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے ادھر اس سینٹر کے اندر، تو اس شاپ کے اندر سیڈز وغیرہ مل جاتے ہیں، لیکن شام کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا چونکہ، تو شام کو تو ظاہری سی بات ہے شاپس وغیرہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے سیڈ بھی فیل کیا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جونسی ہے نا یہ ہمیں کچھ نہیں دے گی، تو ہمیں نا واپس مڑ جانا چاہیے۔ بٹ یہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، انجوائے کر رہی تھی، ہم بھی ویوز کو انجوائے کر رہے تھے۔ بچیاں ادھر کھیل رہی تھی کیونکہ ادھر ساتھ ہی نا تھوڑی سی سوئنگز اور سلائڈز وغیرہ تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ کھیل لو۔ اب روز روز تو نکلا جاتا نہیں ہے کیونکہ سردی آ رہی ہے، اس وجہ سے پارک میں بچوں کو لے کے اسپیشلی کم ہی جایا جاتا ہے، تو میں نے بولا چلو آپ لوگ نہ کھیل لو۔ ان لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، اب کافی دیر یہ لوگ کھیلتی رہیں اور انجوائے کرتی رہیں، پر میں نے پھر ان کو نہ بولا، میں نے کہا اب ہمیں نا گھر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے ابھی یہ سوار تھا میرے سر پہ کہ میں نے نا کھانا بھی بنانا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ڈنر شنر بچوں کو دینا تھا۔ یہ تھی جی فرائیڈے کا دن تھا، اس وجہ سے میں تھوڑی سی ریلیکس اس لیے بھی تھی کہ نیکسٹ ڈے سیٹرڈے تھا، تو چلو تھوڑا سا اگر ڈنر لیٹ بھی ہو جائے گا نا تو کوئی بات نہیں ہے، سیٹرڈے کو لیٹ ہی سونا ہوتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں جی آج پھر میں روسٹڈ ڈنر بنا رہی ہوں، ہمارے گھر میں نا ہفتے میں ایک دفعہ تو یہ بن ہی جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں رائس کی۔ آپ ساروں نے اتنی فرمائش کی تھی کہ آپ ہی ہمیں ریسیپی چاہیے، تو یہ لیں جی آئیے آپ کے لیے ریسیپی میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک پوٹ میں آپ نے آئل ڈالنا ہے، اس کے اندر پیاز ڈالنے، اور پیازوں کو آپ نے نا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے۔ یہ تھوڑے ڈارک اس لیے ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑی دیر سے ہلایا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس میں لہسن اور ادرک ڈال دینا ہے، اور ان کو نا یہ میں فروزن یوز کرتی ہوں اس لیے لہسن اور ادرک یہ والا میں ڈال رہی ہوں، آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہو۔ وہ ڈال کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے، اور اگر آپ فریش والا یوز کر رہے ہو تو اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے۔ اچھا کلر کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، اگر پیاز کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو گیا نا تو آپ کے کلر جو چاول ہے نا ان کا کلر بھی بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا، تو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے بس لائٹ سا کلر رکھنا ہے تاکہ نا اس کا اچھا سا ایک لائٹ سا بس کلر چینج ہو، اور یہ بڑے مزے کے بہت فلیورفل چاول بنتے ہیں۔ آپ میری ریکمنڈیشن پہ ان کو ایک دفعہ ٹرائی کرو گے نا، روسٹ کے ساتھ کھا سکتے ہو، کبابوں کے ساتھ کھا سکتے ہو، ایون کہ دعوت میں بھی آپ کھا سکتے ہو ان کو، تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ لو جی تھوڑا سا پیاز اور لہسن ادرک میلٹ ہوا نا، اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ڈال دیے۔ پلاؤ بریانی مسالہ میں نے ڈالا ہے، دار چینی ڈالی ہے، اس کے بعد زیرہ ڈالا ہے، کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے، زیادہ مسالے اس میں بالکل نہیں جاتے ہیں کیونکہ روسٹڈ چکن کے ساتھ کھاتے ہیں نا تو اس میں آلریڈی کافی مسالے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو پلاؤ بریانی ہے نا اس میں آلریڈی کافی موٹے مسالے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو۔ میں ہمیشہ شان کے مسالے یوز کرتی ہوں۔ اب تھوڑا سا پانی ڈال کے نا آپ نے اس کو بھوننا ہے، اچھی طرح سے کوک کرنا ہے، کیونکہ لہسن ادرک میں نے ابھی میلٹ پورے ہونے نہیں دیے تھے، نہیں کیا تھا اس کا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اسی
स्टेज पे इसमें पानी डाल दोगे ना तो फिर इसमें से ना कच्ची कच्ची लहसुन और अदरक की स्मेल आएगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमने पानी डाल के ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है ताकि बिल्कुल जो जिंजर गार्लिक है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे और अच्छी तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर रच बस जाएं और जो प्याज हैं वो भी सारे बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। ऐसा ना हो कि प्याज ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह का अगर प्याज हंडिया में ऊपर आए और टमाटर ये वो तैरते हो ना तो मुझे खुद अजीब सा फ़ील होता है, मुझे अच्छा नहीं फ़ील होता। तो खैर इसकी मैंने अच्छी तरह से बुनाई की है। अब इसमें एक की इंग्रेडिएंट डलना है जो कि है गेम चेंजर, जिसने इस राइस की गेम को ही चेंज कर देना। और उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप ना किसी रेस्टोरेंट से, अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से लेके ना आप कोई पेरी पेरी राइस खा रहे हो। पर लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि वो की इंग्रेडिएंट क्या है। मैंने दिखाया था ना आपको कि मैंने चिकन अपना रोस्ट करने के लिए रख दिया था अवन के अंदर, तो ये देखिए ये हाफ वे में आपने निकाल लेना है, जबकि चिकन हाफ से ज़्यादा कुक हो गया होता है। मतलब जैसे आप हिसाब लगा लो कि 80% आपका चिकन जब कुक हो जाएगा ना आपको पता चल जाएगा। आप उसके अंदर कोई भी छुरी या नाइफ वगैरह पोक करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट हो गया और ये कुक हो गया हुआ है 80%। तो उस टाइम पे हमने चिकन को बाहर निकालना है और इसकी साइडों को सबसे पहले हमने चेंज करना है ताकि ये दोनों साइड से इवनली कुक हो जाए। और अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ना काफ़ी सारा पानी भी है जो चिकन ने छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा योगर्ट लगाती हूँ मसाले को, तो योगर्ट और लेमन जूस और फिर चिकन अपना भी पानी छोड़ देता है। तो क्या करना है आपने कि ये जो मसाला है ना इसको हमने ना इन चावलों में डालना है, बट मेक श्योर करना है कि आपका ये जो पहले वाला मसाला हमने बनाया ना ये अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुन जाए, ऑयल छोड़ दे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए, उसके बाद ये जो चिकन का पानी है ना, ये देखें कितना सारा पानी है। हालांकि मैंने इसमें पानी इतना डाला नहीं है, हाँ एंड में जो कंटेनर में थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ रह जाता है ना उसको उतारने के लिए मैंने पानी डाला था, लेकिन वो जैसे होगा कोई हाफ कप पानी होगा वो मैंने डाला होगा, उसके अलावा पानी बिल्कुल नहीं डाला। चिकन ने, योगर्ट ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है। तो अब हमने ये सारा उठा के ना इसको एहतियात के साथ इस चावलों वाला जो मसाला ना उसके मिक्सचर में हमने इसको ऐड कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं मौजूद ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेट भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ओब्वियसली हर कोई तो इसको रोस्ट के साथ नहीं बनाएगा, इसको आप डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों के साथ बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने यखनी ले लेनी है। जैसे चिकन स्टॉक होता है, बाज़ार से बना बनाया चिकन स्टॉक भी मिल जाता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है ना तो चिकन स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं बाज़ार से, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो तो हर जगह पे जो एशियन ग्रोसरी स्टोर्स है ना वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। देखें वो डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से चावलों में पानी रहने दिया था, चावल भिगोए हुए थे। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे चावल ना तकरीबन घंटा पहले तक भीगे हों, तो घंटा भिगो के ना फिर मैं उनको कुक करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है और चावल ना अच्छी तरह से पानी भी सोख कर लेते हैं, फिर इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमने चावलों को कुक करना है, इतना कुक करना है कि दम वाली स्टेज पे आ गए हैं। फिर इसके अंदर हमने डाल देना है जी धनिया और हरी मिर्चें। धनिया हरी मिर्चें ऑप्शनल है, मेरी रेसिपी में नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप लोगों ने भी डाल देना है और फिर आपने देखना है कि क्या मैजिक होता है। भाई बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किन किन चीज़ों के साथ इसको खाते हो। भाई आप सब ने रेसिपी मांगी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं पका रही हूँ। वैसे तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैंने रेसिपी सबके साथ शेयर करनी है और कोशिश भी की है कि मैं जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड कर दूँ, क्योंकि नॉर्मली ये होता है बिज़ी इतनी होती हूँ कि वीडियो लगाते लगाते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और आप सारे इसकी भी कंप्लेन करते हो। तो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को भी वर्कआउट कर रही हूँ इसके ऊपर भी, और बहुत जल्दी ना आपके साथ जल्दी और अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी। जैसे फॉल सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है तो उससे रिलेटेड रेसिपीज़ आएंगी। मेरे चैनल को देखते रहना है अब आपने, तो आपको पता चलेगा आगे बहुत कमाल की वीडियोस भी आने वाली हैं। वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, रेसिपीज़ शेयर करूँगी, बहुत सारा फ़न होगा, बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम सब। तो बस ये देखें जी, ये चावल रेडी हो गए थे। फिर हमने जल्दी से प्लेटर बनाया। बच्चों को बड़ी ज़बरदस्त भूख लग गई हुई थी इस वक्त तक, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सैटरडे आप लोग लेट भी खाना खाओ तो इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, ये प्लेटर रेडी हो गया। इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं और थोड़े से कार्ब्स हैं चावलों की सूरत में।
تو میرے تو منہ میں دیکھتے کہ پانی آ رہا ہے. آپ بھی اس کو بنانا، انجوائے کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور اس کی پکچر اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہو. اور پھر ملیں گے. اللہ حافظ.